ہم جا رہے ہیں انعامی بینچ اسکول کی طرف. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسا خوبصورت منظر ہے. یہاں سے ہم آگے چلتے ہوئے اسکول کی طرف رواں ہیں اور جو ہے بائک کے ذریعے ہم وہاں پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس اسکول کی کنڈیشن ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس اسکول میں ایجوکیشن کا کیا سلسلہ ہے اور بچے کس طرح تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور استاد انہیں کس طرح پڑھا رہا ہے اور جو ہمارے محکمہ تعلیم کے ذمہ داران ہیں ان کی پالیسیاں کس طرح امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. تو وہ سب کچھ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول انعامی بینٹ میں. یہ تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے ہیڈ کوارٹر سے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اواران سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ اسکول. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سڑکوں کی کنڈیشن کہ ہمیں وہاں پہنچنے کے لیے جو ہے کن راستوں کا سہارا لینا. چل اٹھتے میرا اپنا گاؤں ہے, وہاں پہ ایک پرائمری اسکول ہے, پرائمری اسکول عبدالستر جاؤ. تو وہ جو اسکول ہے وہ گزشتہ 3 سالوں سے بند تھا. تو یہ ہوا کہ میں جب بھی گاؤں چلا جاتا تھا تو علاقے کی حالت دیکھتا تھا, بچے گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں, ان کے لیے تعلیم کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. تو میں وہاں کے معتبرین سے کہتا تھا کہ بھئی آپ لوگ اس کے لیے کم از کم آواز اٹھائیں یا کم از کم اس کے حل کے لیے کہیں جائیں. تو یہ ہوا کہ ہماری بات جو ہے سنی انسنی کر دی گئی. تو یہاں جب میں آیا تو میرے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ ہم جو ہے اپنی آواز مشیر تعلیم تک پہنچا دیں, ان کو بتا دیں کہ بھئی ایک اسکول ہے جو تعلیمی ایمرجنسی کے چھتری تلے بند ہے. تو 4 اکتوبر کو ہم نے جو ہے مشیر تعلیم کے پاس ہم گئے تو ان کے سامنے پورے اسکول کا خاکہ رکھا. انہوں نے پھر یہ کیا کہ وہ جو ہمیں پھر سیکٹری کے پاس انہوں نے بھیج دیا. پھر مسلسل ہم 19 دن تک سیکٹری سیکنڈری ایجوکیشن طیب لہڑی کے آفس جاتے رہے اور وہاں پہ ہم نے اس کا کیا کہتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا, لیکن کبھی یہ ہوا کہ وہ میٹنگوں میں مصروف تھے, کبھی یہ ہے کہ آفس میں موجود نہیں تھے. تو مسلسل 19 دن کے جانے کے بعد جب ہمیں کیا کہتے ہیں کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو ہم نے ایک مہم کا آغاز کیا. اس مہم کو ہم نے نام دے دیا بلوچستان ایجوکیشن سسٹم. تو اس کے ذریعے سے ہم یہ دکھانے کی کوشش کرنے لگے کہ بلوچستان میں ایجوکیشن کا سسٹم ہے کیا اور کس طریقے سے چل رہا ہے. تو اس کا آغاز ہم نے 23 اکتوبر 2019 کو کیا. اس کے آغاز کے بعد کہ 2 دن کے بعد جو ہے وہ اسکول کھل گئی. ابھی یہ ہے کہ 108 بچے اور بچیاں اس اسکول میں جو ہے داخل ہو چکے ہیں اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں اپنی ایک ابتدائی کامیابی قرار دیتے ہیں. اور 108 بچے نہیں, ہم کہتے ہیں کہ 108 گرانے آگے چل کے مزید حصول تعلیم کے لیے میدان میں آئیں گے. تو وہ ہماری پہلی کامیابی تھی, لیکن اس کے بعد ہم رکے نہیں, ہم نے سلسلہ آگے بڑھایا اور یہ ہوا کہ ہمارا فوکس ڈسٹرکٹ اواران تھا. ڈسٹرکٹ اواران کے ڈسٹرکٹ اواران کا جو تعلیمی خاکہ ہے اس کے ذریعے ہم پورے بلوچستان کا خاکہ دکھانے کی کوشش کرتے رہے. تو ہماری جو مہم کے دوران ہم نے 192 بند اسکولوں کا سراغ لگایا جو اس وقت بند ہیں, جن کی وجہ سے تقریباً 10,000 کے آس پاس بچے تعلیم سے محروم ہیں. وہ خاکہ ہم نے دکھانے کی کوشش کی. اور جو اسکول منظور کیے گئے تھے ان میں سے ہم نے ان اسکولوں کی نشاندہی کی جن کی ضرورت نہیں تھی لیکن سیاسی بنیادوں پہ وہاں وہ اسکولیں دی گئی تھیں, تو ان اسکولوں کی ہم نے نشاندہی کی. اس کے علاوہ جو بجٹ میں جو بندر بانٹ ہوتی ہے ان کی بھی ہم نے نشاندہی کی. تقریباً 60 لاکھ سے اوپر جو ان کے رقومات بنتے ہیں 2019 اور 2020 کے بجٹ میں, یہ وہی اسکولوں کی مد میں انہوں نے جاری کیے تھے جو اسکول عرصہ دراز سے بند ہیں. اور 210 ٹیچرز جو کافی عرصے سے غیر حاضر ہیں, اسکول نہیں جاتے ہیں, جن کی وجہ سے اسکول بند ہے,
لیکن ان کو ہم نے دیکھا کہ تنخواہیں مل رہی ہیں، تو ان کی بھی ہم نے نشاندہی کی۔ تو یہ پورا ایک سنیریو، نہ صرف ہم نے ان کی نشاندہی کی بلکہ ہم جو ہے سیکٹری کے پاس گئے، پھر دوبارہ مشیر تعلیم کے پاس گئے، صوبائی وزیر خزانہ کے پاس گئے، CMIT کے چیئرمین کے پاس گئے، اور جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس گئے، ان کے رہنماؤں کے پاس گئے۔ ہم نے اپنی آواز پہنچا دی، ہم نے یہ کہا کہ بھئی اس پہ کم از کم کچھ ایکشن ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ ابھی تک اس قسم کی کوئی خاص اقدام نہیں اٹھایا گیا جس سے ہم دیکھیں کہ واقعی آواز سنی جا سکتی ہے۔ چل اٹھتے